آج کے خطبے میں پچھلے جو میں کچھ بات آپ سے میں نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، وہاں سے جہاں ہم بات چھوڑ گئے تھے وہاں سے کچھ مزید آگے بات آپ سے مجھے کرنی ہے. تو مجھے معاف کر دیجیے. فغفر لہ، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. فغفر لہ، یہ آخری بات اس پہ ایک اور خطبہ کے بھی انشاءاللہ میں بھی اگلے ہفتے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں معاف کیا ہے تو کیا انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا کہ نہیں؟ پچھلی بار آخری بات جو ہم نے کیا تھا ذکر سورۃ القصص میں سے، وہ اس بات کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک حادثہ ہوتے دیکھا. مصری قوم کا کوئی پولیس والا، کوئی فوجی کسی شہری کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ اسی طرح کا حادثہ ہے جو ہزاروں دفعہ یہاں ہوتا ہے. بنی اسرائیل تو غلام قوم ہیں، ان پر ہمیشہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک اور کیس ہو رہا ہوگا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر مدد کریں ظالم کے خلاف. تو انہوں نے جا کے پولیس والے کو یا فوجی کو مکہ مار دیا. فقضى علیہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہیں اس کی موت ہو گئی. اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ جلد بازی شیطان کا عمل تھا. فوراً الفاظ ان کے منہ سے یہ نکلے ہیں، قال هذا من عمل الشیطان. انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. انہ عدو مضل مبین، کہ وہ دشمن ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے. یہاں گمراہی کے لفظ پہ ہم نے پچھلی دفعہ زیادہ بات نہیں کی تھی، آج یہاں سے شروع کریں گے. اصل میں انسان کی نیت اچھی ہو اور وہ کوئی ظلم ہوتے دیکھے، کوئی ناانصافی ہوتے دیکھے، تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے، کچھ کرنے کی کوشش کرے. بڑی مشہور ہے حدیث رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی خراب چیز کوئی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو ہاتھ سے بدلے. فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہ کر سکے تو کم از کم زبان سے تو کرے. ومن لم یستطع فبقلبہ، اور نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تو اس کو بری لگے. وذالک اضعف الایمان، وہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے. تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی برا ہو رہا ہے اور آپ بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو تو یہ ایمان کے خلاف ہے. اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسی صلاحیت نہیں تو کم از کم اس کے خلاف بول تو دو. ایسا مت کرو، کچھ پکار تو دو. اور اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے. یعنی آپ چل رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کچھ خراب چیز ہوتے دیکھ رہے ہو اور آپ کے دل پہ کچھ اثر بھی نہیں ہوا، آپ چلتے چلاتے گئے، وہ کم از کم ایمان کی نشانی بھی نہیں ہے اس انسان کے اندر، جس کو فکر ہی نہ ہو، اس کو خیال تک نہ آئے. ایک تو ہے نا کہ روک کے گاڑی اس کے بچے کی مدد کرنے کی کوشش کرے یا کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کرے. ایک ہے کم از کم کھڑکی نیچے کر کے کچھ کہہ تو دو. نہیں کرو بھائی، ایسا کیا کر رہے ہو، کم از کم زبان سے. لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور احساس تک نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کا نہ ہونے کے برابر ہے وہ چیز. تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ تو اصل میں ایمان کا تقاضا ہے. ان کے ہاتھ میں صلاحیت تھی، انہوں نے ایک غلط کام ہوتے دیکھا اور انہوں نے ایک کام کیا. تو اس میں ھذا من عمل الشیطان کس طرح ہے اور شیطان گمراہ کرنے والا کیسے ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ہمیں ایک حقیقت بتائی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس چیز کا پورا علم نہ ہو اس کا پیچھا مت کیا کرو. جس چیز کا پورا یعنی علم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت جایا کرو. ایک اور مقام پر اس کا اس سے کچھ تعلق بھی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں جانے سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کے خلاف یا جھوٹا ثبوت لگا کر اس کو جیل میں بھجوا دیا گیا، کسی کے خلاف جھوٹا ثبوت اور پھر غلط الزام لگایا جان بوجھ کر اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا. ہم میں سے کوئی بھی کہے گا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ناانصافی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں جھوٹا الزام لگوایا اپنے بھائی پر اور اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو رکھ لیا گیا. اگر میں آپ کو یہ نہ بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کا عمل تھا تو آپ کو خود سے یہ خیال آتا کہ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے پیچھے کیا اصل میں ہو رہا تھا وہ ہمیں سمجھایا اور کہا ما کان لیوسف ان یأخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے جو بادشاہ ہے اس کے قانون کے تحت. یعنی ان کی کوئی امیگریشن پالیسی تھی یا ان کی کوئی ریزیڈنس پالیسی تھی، اگر آپ وزٹر بن کے آئے ہوئے ہو تو آپ وہاں نہیں رہ سکتے. اور ان کو معلوم تھا کہ میں نے ہر حال میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو انہوں نے اس تدبیر کا استعمال کیا. اور اس تدبیر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی، لیکن اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس تدبیر کو منسوب کر لیا. یہاں میں اس بات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ کو پورا قصہ نہیں معلوم، آپ کو جس 5% نظر آ رہا ہے. اس کی ایک تصویر ذہن میں سمجھ لیں. فرض کریں کوئی
معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی کمرے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے، تو جو چابی کا سوراخ ہے نا، اس میں سے آنکھ ڈال کے انسان دیکھنے کی کوشش کرے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو نظر آ جائے گا۔ اگر اس کو جو کچھ نظر آیا اس کی بنیاد پہ وہ گمان کرے کہ مجھے پوری حقیقت اس کمرے کی سمجھ میں آ گئی، اور جو اشخاص ہیں اس کے اندر وہ سب سمجھ میں آ گیا، تو وہ اس کی غلطی ہے نا۔ اتنی سی معلومات کی بنیاد پر اگر وہ پورا فیصلہ کر لے تو اس نے جلد بازی کی ہے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں کسی اور کے بارے میں، آپ کو 1% معلومات ہے، اتنی سی معلومات ہے آپ کے پاس، اس کی بنیاد پہ آپ کہیں یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے میں جلد بازی کبھی کوئی عمل سے کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے کرتا ہے، کوئی اپنے دل سے کرتا ہے، لیکن معلومات نہ ہونے سے پہلے اگر انسان فوراً فیصلہ کر لے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ اصل میں اس کی غلطی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نیت اچھی پھر بھی ہو لیکن معلومات پوری نہ ہوں، تو فیصلہ کرنا اور فیصلے میں جلد بازی کرنا یہی شیطان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے، اس کی ایک تدبیر ہے انسان کو برباد کرنے میں۔ تو ان کو اس بات کا احساس ہوا اس کم عمری میں بھی کہ اس طرح جذبات کو سے کھیلا جاتا ہے، شیطان ان سے کھیلتا ہے اچھی نیت کو برے کام کے لیے استعمال کرنے میں۔ ھذا من عمل الشیطان، اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے، انہ عدو مضل مبین۔ تو اب گمراہی کا ایک نیا پہلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ معلومات پوری نہ ہوں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنی ہو تو وہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے، وہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔